الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وفي مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رواہ احمد بن شعیب النسائی فی سننی، اس حدیث کو امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا، و عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی فی سننی، اور عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی نے اپنی سنن میں نقل فرمایا، عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہر تشریف لائے، والبشر فی وجہہ، تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں خوشی کے آثار تھے، چہرہ میں طلاقت تھی، خوشی کے آثار تھے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، انہو جاءنی جبرائیل علیہ السلام، تو فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، فقال، اور عرض کی، ان ربک یقول، بے شک آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، اما جندی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں، اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ آپ کا کوئی امتی آپ پہ ایک بار درود بھیجے تو میں رب جل جلالہ اس پر 10 رحمت نازل فرماؤں، ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور آپ کا کوئی امتی آپ پہ ایک بار سلام بھیجے تو میں رب جل جلالہ اس پہ 10 سلامتیاں نازل فرماؤں۔ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے بھی اس کو قرآن میں بیان کیا، حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست وضاحت فرمائی ہے، جیسے اس حدیث میں خوشخبری لے کے جبریل امین آئے کہ آپ کا کوئی امتی ایک بار درود بھیجے تو اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور کوئی ایک امتی ایک بار سلام بھیجے تو اللہ جل شانہ اپنی شایان شان اس پر 10 سلامتیاں بھیجتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی وقت ملے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وقتاً فوقتاً درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ درس القرآن والحدیث الآن عن حکم ذکر اللہ والتقرب الی اللہ، آج کا درس قرآن درس حدیث اللہ کا ذکر اور اللہ کے قریب کرنے والی چیزوں کے بارے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی چیزوں کے بارے میں درس قرآن درس حدیث ہوگا، لا سیما فی حکم الاضحیۃ للہ تعالی، خصوصاً قربانی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی،
و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اس اللہ کے لیے جو سارے جانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ کی اس حکم کے سامنے سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا، یعنی اللہ کا حکم سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں۔ تو قربانی کا اسلام میں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی شے اللہ کی راہ میں دیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے دیں، چاہے وہ صدقات ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ نفع صدقات ہیں، چاہے وہ غریبوں کی امداد ہے، جس لحاظ سے وہ پیش نظر اللہ کی رضا، یہ کنسیپٹ دیا قرآن نے۔ قل ان صلاتی، اے حبیب آپ فرما دیجیے میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کو پانے والا ہے۔ تو اسلام کا یہ کنسیپٹ ہے، نظریہ ہے، قرآن نے اللہ نے دیا ہے کہ ایز اے مسلم، مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمان کا ہر کام اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ نماز ہے وہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ریاء ناس نہ ہو، کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، چاہے وہ صدقات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہو، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ یہ ہے اصل میں ایک مسلمان کی شان، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، صدقات، نوافل، نماز، قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ یہ اصل میں قربانی کا حقیقی تصور ہے جو اللہ جل شانہ نے دیا ہے۔ لہذا جو بھی کام کیا جائے اس میں اللہ کی رضا سب سے پہلے، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی ہے نا وہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے علم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے، اور اس کی برکت سے دلوں کے زنگ بھی دور ہوتے ہیں، اور اسی ذکر کی برکت سے بندہ مومن کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اسی ذکر کی برکت سے جو ظلمت کی تہیں دل پہ جم جاتی ہیں، اس کثرت ذکر الہی سے وہ ساری ہٹ جاتی ہیں۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کثرت سے کرے، جیسے کہ اس آیت میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپیکر کھول کے رات کے 3 بجے شروع ہو جاؤ اور اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پہ عمل، یہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان کو تکلیف ہے، اذیت مسلم ہے، یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کو کسی لحاظ سے اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آدھی رات کو کوئی سپیکر کھولے اور کہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، بھائی سپیکر پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ نے سپیکر پہ اونچی آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اس نے تو مطلقاً فرمایا ذکر کا۔ تو مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، بیڈ پہ بیٹھ جائیں، بستر پہ بیٹھ جائیں، کثرت سے ذکر کریں، اللہ کی یاد سے، اللہ سے لو لگائیں، تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے ذکر ہو۔ اس میں بھی رعایت آئے، رعاکاری اس میں ذکر اللہ میں بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی پوری عوام الناس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت جاگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بقایا سارے غافل ہیں، ہم اٹھے ہوئے ہیں اور سارے غافل سوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی بندہ اسی وقت تہجد پڑھ رہا ہوگا، اس کی تہجد کی نماز خراب ہو جائے گی، نیا اسپیکر پہ وقت شور ہوتا ہے تو نماز بھول جاتی ہے، تلاوت بھی ٹھیک نہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، سوتے کے سامنے تلاوت بھی جائز نہیں ہوتی، کیونکہ کسی مسلمان کو اذیت ناجائز ہے۔ جو لوگ جس کام کی جہاں کٹھے ہوئے وہاں سنائیں، اس کی بجائے اگر پوری قوم کو شور کر کے اٹھائیں گے رات کو 3 بجے یا 2 بجے کو شروع ہو جائے، یا بے موقع محل اسپیکر کو آن کیے رکھنا، اس سے اذیت مسلم ہے اور یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اس سے پڑھنے لکھا طبقہ پھر دین سے بدظن ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، اور کوئی دین کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیا یہ ہے دین؟ کیا اللہ رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ رات کو اس وقت کھڑے ہو جاؤ، اس ٹائم کھڑے ہو کے شور کر دو؟ نہیں،
ذکر اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے لیے جب ذکر ہوتا ہے تو وہ اس میں اسپیکر استعمال نہیں ہوتے، اس میں انسان کسی چاہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے یا گھر کے بیڈ بستر پہ لیٹا ہے، اللہ کی یاد میں جو ہے نا وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے قرآن نے قربانی، نماز، ہر چیز کا کنسیپٹ یہی دیا کہ وہ اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ قرآن نے اللہ فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجیے، اعلان کر دیں، آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ تو آج معاشرے میں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، جو ریاکاری آج پورے زور و شور سے معاشرے میں چمبے گاڑ کے لگ گئی ہے، اور ریاکاری کی تباہ کاری اتنی زیادہ ہے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح کے کام کر کے، شور و غل کر کے، دین سے لوگوں کو دور کر کے جو نقصان ہو ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کا بندے کو جواب دینا ہوگا کہ تمہارے اس ٹائم زور شور کرنے سے کتنا دین کو فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا۔ نماز سے گھنٹہ دو پہلے جب ایسے ٹائموں پہ لگ جانا جس سے اذیت مسلم ہو، یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب دین کو پورا سمجھا نہیں جاتا، اپنے تئیں آدمی خود سوچ رہے ہو کہ میں اسپیکر کھول کس طرح کروں گا، تو وہ بات ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے سر، بلکہ یہ گناہ گار ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ ساری رات کوئی بندہ ڈیوٹی کر کے آئے بیچارہ، اس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، فوراً اس نے ادا کر لیا، اب وہ سونا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب وہ سو رہا ہے تو اسپیکر کھول گیا، اب وہ سونے نہیں دے تو لگے ہوئے ہیں، ذکر اللہ ہو رہا ہے، درود السلام ہو جائے، بھائی ذکر اللہ درود السلام کا جو حکم ہے وہ شور مچانے پہ ہے۔ اب وہ جو بیچارہ ڈیوٹی کر کے آیا ہے، جو وہ مریض جو ساری رات سو نہیں سکا اب سونے لگا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو بچے گھروں میں بیچارے سے شور سے کر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، حقوق العباد الف سے یا کا پتہ نہیں ہوتا، پھر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کے شور کرتے ہیں، اور پھر دینی طبقہ پھر دین سے بدجان ہوتا ہے۔ یہ اصل میں دینی نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہوتا، کوئی کیا کہے ہمیں کیا ہے، کرتے رہے۔ لہذا جب بھی کوئی کام ہوگا وہ صرف اللہ کی ذات، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ کسی نے حضرت علی فرماتے ہیں ذکروں کا للمشتاق خیر و شراب وکل شراب دونک کا سراب، تیری یاد تیرے چاہنے والے کے لیے بہترین مشروب ہے، اور تیری یاد کے بغیر سارے جام بیکار ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ایسے ہونا، تیری یاد کے بغیر سارے جام بیکار ہیں۔ اللہ کی یاد تو دل میں ہے، دل لگا رہے اس کی طرف اور اللہ کی طرف جھکا رہے، دل میں اللہ کا خوف ہو، اور دل کی لذت اور چاہنی سے اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ دل کے اندر نورانیت لاتا ہے، وہ دل کے زنگ کو بھی دور کرتا ہے اور خرابی کو بھی دور کرتا ہے۔ کما رواہ احمد بن شعیب النسائی فی سنن، اور رواہ احمد بن شعیب احمد بن حسین البیہقی فی الدعوات الکبیر، امام احمد بن حسین البیہقی نے دعوات الکبیر میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن معاذ بن جبل، اس حدیث کے راوی معاذ بن جبل ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں، سرکار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم، ما عمل ابن آدم عملا انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ کوئی بھی شے اللہ کے ذکر سے زیادہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ وکانا یقول، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے غم کو دور کرنے کی کوئی علاج ہوتا ہے، وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کا غم اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، دلوں کا غم اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کوئی شے اللہ کے عذاب سے اتنی زیادہ نجات دینے والی نہیں ہوتی جتنی اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر انسان کو عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے، انجا اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ نجات دینے والا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فقالو، تو صحابہ کرام نے کوشچن کر دیا، سوال کر دیا،
ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہوتا ہے؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھلا ان یضرب بسیفہ حتی یقطع، فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ نجات دینے والا ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا آدمی ان یضرب بسیفہ حتی یقطع، یہاں تک کہ آدمی تلوار سے جہاد کرتا رہے اور اتنا کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے، تلوار ٹوٹ جائے، تو بھی اللہ کا ذکر سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہوگا، اس عمل سے بھی زیادہ۔ حالانکہ جہاد کسی نے بڑی فضیلت رکھتا ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کے فضیلت ہے۔ یہ بندے کو سب سے زیادہ عذاب الہی سے نجات دینے والا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رواہ مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، امام مسلم بن حجاج قشیری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اس کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ جل شانہ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے، جیسا وہ میرے متعلق سوچتا ہے نا میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ وانا معه اذا ذکرنی، اور جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی، اگر بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرے تو میں ایسے ہی اس کا چرچا کرتا ہوں، تو میں ایسے ہی اس کا چرچا کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَالَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَالَئِن خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر بندہ میرا ذکر مجمع عام میں کرے، مجمع میں کرے، اجتماع میں کرے، تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کروں گا جو ان سے بہتر ہے، یعنی مالا اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے، ملائکہ مقربین کے سامنے، ارواح مرسلین کے سامنے میں اس کا ذکر کروں گا، اس کا چرچا کروں گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب اللہ یاد نہیں فرماتا، اللہ چرچا فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میری یاد کر، تم میری یاد کرو تم سب، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو بعد جب بندہ خالصتاً اللہ کی یاد کرتا ہے تو اس کے چرچے اللہ کراتا ہے، چاہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، کسی غار میں چھپا بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، بیڈ پہ بیٹھا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جب ذکر ہوگا نا خالصتاً، وہ ذکر دل کے گناہوں کو صاف کرے گا، میل اور ذنب کو ہٹائے گا، وہاں دل شیشہ بنے گا، انوار الہی کا وہاں انعکاس ہوگا، وہاں ریفلیکشن ہوگا، پھر وہ دل نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرتا ہے، پھر آتی ہے روحانیت، اور پھر جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کو لذت دیتی ہے۔ نیکی تب لذت دیتی ہے جب دل صاف ہے، لیکن جب دل گناہوں سے اٹا پڑا ہے، غیبت، جھوٹ، چولی، کینہ، حسد، بغض، یہ بلائیاں اندر پڑی ہے، اور اوپر سے گناہ الگ ہیں، توبہ نہیں ہے، توبہ بھی نہیں، جو توبہ ان کو ڈیلیٹ کرتی اور معاف کرواتی وہ بھی جاری ہے، تو دل سیاہ ہوتے 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 پھول سیاہ ہو گیا۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجتاً ارشاد فرمایا نیکی اور بھلائی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، دل کالا ہو گیا۔ اب اثر کیا کرے؟ دل ہی سیاہ کر ڈالا۔ جو انوار الہی کی تجلی گاہ تھا، جس پہ روحانیت آنی تھی، جو خالصاً اللہ کے لیے تھا، وہ تو سارا بدل گیا، کالا کر دیا۔ اب نصیحت اس لیے اثر نہیں کر رہی تھی، آئیں نماز پڑھے، بندہ منہ پھیر لیتا ہے، اس بندے نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اللہ کا نام ہی شاید منہ سے نہ لیا۔ ایسی دل کی سیاہی ہے، سیاہیاں چڑھی ہیں، صحبتیں بری ہیں، وہ صحبتیں کہاں ہیں جو دل کو بدل دیں؟ ایسوں کی صحبت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا حکم کیا نا،
جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، ان تمام نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جیسے اس کا دوست کا مذہب ہوگا نا اسی مذہب پہ چلا جائے گا، یہ فائنل ہے۔ صحبت مؤثر ہے، اور اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود آدمی کیچ کرتا رہتا ہے، خود بخود اس کے اندر فالو کرتا رہتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے مذہب و دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی طرح غور کر لو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اہل سنت کے عقائد ہیں یا بد مذہب فرقہ بعد میں بنا ہے۔ یہ جتنی بد مذہبیاں آج پھیل رہی ہیں اور جتنے فرقے نمودار ہو رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کی حقیقی روح سے دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگ خود فیصلے کر لیتے ہیں، خود فرینڈ شپ چلاتے ہیں دوستوں کی، جیسے اس کا مذہب ہوتا ہے دوست بھی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے جس کا مذہب ہے میرا مذہب، پھر آدمی اپنے دین بیچ دیتا ہے، پھر ایسے کفری عقائد کی طرف آ جاتا ہے جو اس کی ایمان دین کو سب کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ مذہب اہل سنت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا الحمدللہ حدیث صحیح اور قرآن کی آیات بینات کے ساتھ، اس مذہب حقیقیہ کو چھوڑ کے کوئی کسی صحبت سے متاثر ہو کے، بری صحبت سے رہ کے، بد مذہبوں کی صحبت کو اختیار کر کے اپنا حقیقی مذہب جماعت اہل سنت جو سرکار جس کا نام ہمیں دے کے گئے ہیں اور جو قرآن نے تفاسیر حدیث صحیح میں دے کے گئے ہیں، سرکار خود دے کے گئے ہیں، اس کو چھوڑ کے جب بری مجلس چلے گا تو ظاہر ہے اس نے اپنا ایمان فروخت کر دینا ہے۔ قرآن کیا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کچھ چہرے جو روشن ہوں گے اور کون سے چہرے ہوں گے، اس کی تفسیر خود سرکار نے حدیث صحیحہ میں کر دی ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی شافی مفسر محدث محقق اور مورخ 75 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بیداری میں ہوا، جاگتے، سوتے نہیں، جاگتے ہوئے، علماء باطنی میں سے ہیں اور تمام کا ان پر اتفاق ہے۔ دنیا اسلام کی علمی عظیم شخصیت جو کمال کی باطنی نور سے مالا مال ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافی مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہے، تاریخ دان بھی ہے، انویسٹیگیٹر بھی ہے۔ اس کو حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ اب وہ حدیث جو تفسیر در منصور، یہ قرآن کی تفسیر معصورہ اس کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کی جتنی تفسیر کی گئی ہے حدیث کے ساتھ کی گئی۔ قرآن کی آیت ہے نا، آیت کی تفسیر سرکار نے جو حدیث میں فرمائی وہ ساتھ کی ہے، یہ سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن سب سے ہوتی ہے اعلیٰ، پھر تفسیر قرآن بالحدیث سب سے اعلیٰ، یہ سب سے دوسرے نمبر پہ اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کو تفسیر حدیث کے بعد سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی شافی نے جو نقل کی ان میں بالکل وضاحت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت اور عبداللہ بن عباس سے روایت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس فرمان علی شان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر میں خود ارشاد فرمایا کہ سیاہ چہرے اور روشن چہرے کس کے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، اس کی تفسیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں گے۔ وتسود وجوہ، فرمایا تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، اور جن کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے وہ بدعتی اور بد مذہب اہل سنت سے ہٹ کے جتنی بد مذہب فرقے ہوں گے ان کے چہرے سرکار فرما رہے ہیں قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ یہاں تفسیر اور حدیث نے فیصلہ کر دیا، پھر بھی لوگ کہیں نہیں میں اپنا فیصلہ کروں گا، تو اپنے فیصلے پر جو لاتے ہیں وہ الٹی چال چلتے ہیں، پھر ایسوں کو پتہ ہوتا نہیں، پھر اپنے دین ایمان بیچتے ہیں۔ لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا نا، فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم الی من یخالل، یہ بہت اہم بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ اچھی طرح چیک کر لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ فرینڈ کیسا ہے، اس کا عقیدے ٹھیک ہے، کس جماعت سے، کب سے نکلی جماعت، کب سے بنا فرقہ، کس جماعت سے ٹچ ہے اور کہاں سے آئی وہ جماعت۔ تو جب تک یہ انویسٹیگیشن نہیں کرے گا وہ بندہ اپنا دین ایمان کھو بیٹھے گا، یہ ضروری ہے۔
تو صحبت کا اثر مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت ہوتی ہے تو اچھے اثرات نمودار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے پرہیزگار بندوں کی جو صحبت ہوتی ہے، جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت انسانی زندگی پہ بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے، اثر ڈالتی ہے۔ پھر ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے والے نمازی بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، درشی پڑھنے والے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا حکم برائی سے منع کرنے والے، صدقات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ساری نیکیوں میں آگے آگے فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، یہ نیکیوں میں آگے بڑھتے کیونکہ ان کی صحبت علماء ربانیین کی ہوتی ہے، علماء بعمل کی ہوتی ہے، جو معاشرے کے مرشد ہوتے ہیں، جو صحیح طرف گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صحبت میں بیٹھنے والوں پہ اثرات بھی ایسے پڑتے ہیں۔ لیکن جب صحبت ہی غلط ہو گئی، بھنگیوں کی، چرسیوں کی، کڑے پہننے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اور گلے میں بڑے بڑے تسبیح پہننے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، انگلیوں میں 10 انگلیوں میں بڑے بڑی مندریاں پہننے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ جہل کلندری بنے گا نا، وہ اسی کی صحبت زلفیں بڑھائے گا اور تم کی طرح ادھر لے آئے گا اور کہے گا میں فقیر بن گیا ہوں۔ اسلام تھوڑی فقیر بنتے ہیں، ایسوں کی صحبت میں بے نمازی، بھنگی، چرسی، ہیرونی اور شرابی لوگ بنتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے نیک بندے جو قرآن و سنت کے ہی مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی کا ہی حکم دیتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے نمازی، پرہیزگار، روزے دار، صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور خوف خدا رکھنے والے اور آخرت کی سچی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ابن ماجہ کی شریف کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ارشاد فرمایا الا ادلکم بخیارکم، اسماء بنت یزید فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فرماتے سنا، ارشاد فرمایا الا ادلکم بخیارکم، میں تمہیں سب سے بہترین لوگوں کے بارے نہ بتا دوں کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ فقلت نعم، تو میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمایا، فقال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کے بھنگ یاد نہ آئے، چرسے یاد نہ آئے، مڑکے یاد نہ آئے، بڑے بڑے گھاڑ گلے میں نہ آئے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے حقیقی معنوں میں، ان کی صحبت انسان کو بدل دے، جن کی باتیں تمہیں آخرت کی یاد دلائیں، یہ ہیں اللہ والے کے نیک بندے صحیح معنوں میں جو قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن صحبتیں الٹی ہیں، اس لیے بے اثر، بے جہل پہ بے عمل مرید ہو گئے، وہی بات ہے۔ اس طرح کا معاشرے میں جو سلسلہ چلتا ہے اس کے اثرات بھی معاشرے میں وہی پڑتے ہیں۔ برسوں کے 20 سال کے مرید ہیں، نماز کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہے، عقائد کوئی نہیں پتہ، طہارت کے مسائل کوئی نہیں پتہ، تو پھر زندگی کہاں ضائع کی؟ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ کس کو شیخ مانا تھا؟ یہی صحبت علماء ربانیین کی صورت میں کر لی جاتی تو وہ بندہ 10 سال میں عالم و مفتی بن جاتا۔ اے معاشرے میں چل رہی یہ باتیں، ضرورت کے شرعی مسائل سے بیچارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، صرف صحبت غیر مؤثر اور ناقص لوگوں کی ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے یہ سارا نقصان ہوتا ہے، تو اللہ کی یاد سے بھی پھر بندے غافل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی یاد یہ بہت ہی زبردست ہے۔ میں آپ کے ایمان فوز حدیث سناتا ہوں، اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نقل کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ سیارۃ من الملائکہ، بے شک اللہ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، ان کا کام زمین میں سیر کرنا، چلنا ہے۔ یطلبون حلق الذکر، یہ مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسی مجلسوں کو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ، جب یہ مجالس وَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهَا، جب یہ مجالس ذکر پر سے گزرتے ہیں، حَفُّوا بِهِمْ، تو یہ اللہ کے مخصوص فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، ادھر آ کے گھیر لیتے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثُوا رَاجِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، پھر یہ فرشتے اپنے ہی میں سے کسی کو قاصد بنا کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، ربنا اتینا علی عباد من عبادک، اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایسے بندوں پر میرا گزر ہوا یعظمون آلاک، جو تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کو بیان کر رہے تھے، یتلون کتابک، جو تیرے کتاب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے،
وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ، تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. وَيَسْأَلُونَكَ لِدُنْيَاهُمْ وَلِآخِرَتِهِمْ، دنیا و آخرت کے بارے میں تجھ سے سوال کر رہے تھے، مانگ رہے تھے. فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جل جلالہ، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے غشوہم رحمتی، اے میرے فرشتوں ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو. فَيَقُولُونَ، اس پر فرشتے سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، یا ربنا ان فیم فلانا الخطاء، اے اللہ ان سب کو تیری رحمت سے ڈھانپ دے، تیرا حکم ہے. لیکن اسی مجلس ذکر میں، اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی آ بیٹھا ہے، انما اعتباقہم اعتباقا، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کا الفاظ کہ وہ کسی مجلس ذکر کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی وہ ذکر اللہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ آ بیٹھا. انما اعتباقہم اعتباقا، مفعول مطلق فرمایا، وہ ایسے ہی آ کے ان میں بیٹھ گیا، ذکر اللہ کے لیے نہیں آیا، گزر رہا تھا کہ ویسے بیٹھ گیا، ایسے ہی بیٹھ گیا. اب اس کا کیا کریں؟ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جل شانہ، اللہ جل شانہ فرماتا ہے غشوہم رحمتی، اے فرشتو ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، ان ذکر کرنے والوں کو بھی ڈھانپ دو، اور یہ جو ساتھ آ کے ایسے بیٹھ گیا ہے اس کو بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو. فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، کیونکہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے، میری یاد کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں لا یشقیٰ بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی کبھی بدبخت نہیں رہتا، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، بھامے کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تھے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيلِ، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا ان کی غار کے سامنے بازو بچھائے ہوئے بیٹھا. اللہ نے وہ اس کا بیٹھنا بھی بتایا قرآن میں. یہ کتا ہے بیٹھے، ڈاگ ہے بیٹھے تو کیا ہے، اللہ نے وہ بیٹھنا بھی بتایا، اس کی ہے کنڈیشن بھی بتائی. باسطٌ ذراعی بالوسیل، وہ غار کے آگے آگے بازو بچھائے ہوئے بیٹھا ہے. اصحاب کہف اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ والے بندے تھے، صحیح اللہ والے، جھوٹے اللہ والے نہیں، کڑے پہننے والے نہیں، تسبیح لٹکانے والے نہیں، زلفیں عورتوں کی طرح جان بڑھانے والے نہیں، ناجائز و حرام سارے کام کرنے والے نہیں. یہ اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ والے وہ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے. یہ مواحد اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور ظالم بادشاہ سے یہ نکل کے آئے تھے. اور صحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، صحاب کہف کا وہ کتا ان کے ساتھ تھا، وہ بھی چل پڑا. کتے میں بڑی وفا ہے، کمال کی وفا ہے. کہتے ہیں وفا کتے پہ ختم ہے، یہ بے شک آزمان ہے. ایک بار کھانا ڈالے نا ساری زندگی آپ کا در نہیں چھوڑے گا، ساری زندگی در نہیں چھوڑے گا، ایسی وفا ہے. وہ کتا اصحاب کہف کا ساتھ چل پڑا. اصحاب کہف غار میں چلے گئے. وہ باسطٌ ذراعی بالوسیل، اللہ فرماتا ہے قلبہم باسطٌ ذراعی بالوسیل، اصحاب کہف